الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لائق قابل احترام بزرگوں نوجوان اور میرے عزیز دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دو طرح کی قوموں کو بنایا ہے، دو طرح کی قومیں دنیا کے اندر بستی ہیں۔ ایک وہ قوم ہے کہ جس قوم نے اپنا کوئی نسب العین بنایا، یعنی اپنا کوئی ایک گول ڈیسائیڈ کیا، اپنا ایک مقصد بنایا، اجتماعی مقصد، اجتماعی نسب العین بنایا، اور اس مقصد کے لیے اس قوم کے لوگوں نے محنتیں کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، اپنی صلاحیتیں لگائی، دل و جان سے اس کے پیچھے محنت کی، اور اس کی راہ میں جو بھی تکالیف آئی، پریشانی آئی، مصیبتیں آئیں تو سب کو برداشت کرتے چلے گئے۔ تو وہ قوم جو اپنا کوئی ایک نسب العین بناتی ہے، اپنا ایک مقصد تیار کرتی ہے اور اپنا ایک گول ڈیسائیڈ کرتی ہے، جب اس کے پیچھے اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ لگا دیتی ہے، تو کیا ایسی قوم کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اللہ رب العزت کا بھی قانون ہے کہ جو جیسی محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ضرور دیا جاتا ہے۔ تو وہ قوم اپنے مردوں، اپنے عورتوں، اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر اپنے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو کامیابی ان کو ملتی ہے۔ اور دوسری وہ قوم ہے کہ جس نے اپنا کوئی نسب العین نہیں بنایا، اپنا کوئی مقصد نہیں بنایا، بلکہ ہر ایک شخص، ہر ایک آدمی اپنی اپنی دنیا بنانے کے اندر لگا رہا، اپنا کام اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا رہا۔ ان کے اندر قومی یکجہتی، قومی ایک مقصد اور ایک نسب العین ان لوگوں کا نہیں تھا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو ابتدا سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کا قومی انفرادی نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ گول ہے۔ اب کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو اس کا الگ گول ہے کہ میں کیسے کامیابی کے درجات کو بلند کرتا جاؤں، میرا پروموشن ہوتا چلا جائے اور میں بڑے درجے پر پہنچ جاؤں۔ مزدور ہے تو اس کے اپنے گول ہیں کہ میں کیسے محنت مشقت اٹھاؤں اور کام سیکھوں اور لیبر سے نکل کر میں مستری بن جاؤں، بڑے عہدے پر چلے جاؤں۔ اسی طریقے سے چھوٹا تاجر ہے، چھوٹے سے شروعات کرتا ہے تو اس کا ایک گول اپنا ہوتا ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ میں اپنے تجارت کو بڑھاتا جاؤں اور ایک بڑا تاجر بن جاؤں۔
انفرادی طور پر ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے، بات یہاں پر قومی مقصد کی ہو رہی ہے، تو دوسری وہ قوم ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا کے اندر آئے، اسلام کی آپ نے تعلیم دی، لوگوں کو آپ نے تیار کیا، ایک امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اور اس امت کو ایک مقصد دیا، ایک مشن دیا، ایک نصب العین دیا۔ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، صحابہ کرام اس مقصد کو لے کر، اس مشن کو لے کر، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نصب العین کو لے کر پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام گئے، اور اس مقصد کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیویوں کی قربانی دی، ماں باپ کی قربانی دی۔ غرض یہ کہ ہر ایک نے اس مقصد کے پیچھے اپنی اپنی طرف سے قربانیاں پیش کی، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے ہیں، کیسے کیسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ہر ایک تکلیف کو صحابہ کرام نے سہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس مقصد کو کمزور ہونے نہیں دیا، اپنی جانوں کی قربانی دیتے چلے گئے، لیکن اس مقصد کو صحابہ کرام نے کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دیا۔ جب یہ صحابہ کرام کی جماعت، وہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، یہ امت جب دوسری قوموں کے سامنے گئی، ایک مقصد کو لے کر دوسرے قوموں کے سامنے مقابلے کے لیے گئی، جب دوسری قوموں سے صحابہ کا، اس امت کا مقابلہ ہوا، وہ امت ایسی تھی کہ جن کا کوئی قومی مقصد نہیں تھا، ہر شخص اپنی اپنی زندگی گزار رہا تھا، ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی، اپنی زندگی ان لوگوں کو پیاری تھی۔ ایسی قوم کے ساتھ جب ایک ایسی قوم کا مقابلہ ہوا جن کا ایک مقصد تھا، تو بتائیے کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دی؟ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جس قوم کے پاس مقصد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی، اور وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تعداد کچھ بھی نہیں تھی، مقصد تھا۔ باطل کے پاس جس سے مقابلہ ہو رہا تھا، تعداد میں وہ کروڑوں میں تھے، مال و دولت ان کے پاس تھے، قانون کے خزانے ان کے پاس تھے، ہر چیز کی فیسلٹی ان کے پاس تھی، ہتھیار ان کے پاس تھے، سپاہی ان کے پاس تھے، ساری چیزیں ان کو دستیاب تھی، لیکن کمی کیا تھی؟ فرق کیا تھا دونوں قوموں کے درمیان میں؟ فرق دونوں کے درمیان میں یہ تھا کہ ایک کے پاس ایک قومی نصب العین تھا اور دوسرے کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا، وہ ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ تو اب وہ پتہ چل گیا کہ دو قومیں ہیں، اگر مقصد ہوگا تو مقصد کے پیچھے قربانیاں دیں گے تو وہ کامیاب۔ دوسری وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی مقصد نہیں، چاہے کتنی ہی فیسلٹی ان کے پاس ہو، ہتھیار ان کے پاس ہو، تعداد ان کے پاس ہو، خزانے ان کے پاس ہو، اگر مقصد نہیں ہے، قومی مقصد، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مثال صحابہ کرام کے زمانے سے ہم لوگوں کو مل جائے گی۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج کے حالات کے اوپر غور کریں۔ کیا آج حالات بالکل الٹے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے؟ کیا آج ہم مسلمانوں کا کوئی ایک قومی مقصد ہے؟ کیا آج ہم مسلمانوں کا کوئی نصب العین ہے؟ نہیں ہے۔
آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان اپنی اپنی زندگی کے اندر مست ہے. آج ہر ایک مسلمان کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنے بیوی بچے پیارے ہیں، اپنا کام پیارا ہے، اپنا جاب اس کو پیارا ہے. ایک قومی یکجہتی اور ایک قومی مقصد نصب العین آج ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. بالکل اس کے برخلاف اور الٹا رویہ آج ہم لوگوں کا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو دے کر گئے تھے. آج ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں، قومی مقصد، لیکن ہمارے سامنے والی جو قوم ہے ان کے پاس ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. اور یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ ان کا کیا مقصد ہے، ان کی کیا پلاننگ ہے، کیا ان لوگوں کی تیاری ہے، سب کچھ واضح ہے. ہم بیانوں کے اندر سنتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کی، اللہ ان کے ساتھ تھے، اس لیے صحابہ کرام کامیاب ہوئے. ہم ایک بات تو سنتے ہیں بیانوں کے اندر، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد تھی، لیکن یہ جاننے کی کوشش ہم لوگ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ کئی کو تھی، کیا وجہ تھی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی. مدد اس لیے تھی کہ صحابہ کرام نے اس مقصد کو جو اللہ نے دیا اس مقصد کو پورا کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. پہلے جانوں کی قربانی صحابہ نے دی، اس قوم نے دی، اس امت نے دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے مقصد کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، باطل کے سامنے مضبوطی کے ساتھ تم لوگوں کو جمع دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم مدد کرو گے میری تو میں تم لوگوں کی مدد کروں گا. تو آج ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور دیکھ لیں کہ کیا ہم لوگوں کا کوئی نصب العین ہے کہ نہیں. اگر آج ہم میں سے ہر ایک تہجد گزار بن جائے، آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان حلال کمائی کمانے والا بن جائے، آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان سچ بولنے والا بن جائے، لیکن کسی کے اندر بھی یہ فکر نہ ہو، یہ جستجو نہ ہو اور یہ تدبیر اختیار کرنے والے نہ ہو کہ کیسے ہم ایک مقصد کے اندر جمع ہو جائیں، ایک اپنا نصب العین تیار کر لیں. آج ہم لوگوں کو یہ بہت کم نظر آتا ہے. اگر یہ سارے کے سارے نیک لوگ جمع ہو جائیں، اگر نصب العین نہیں ہے، ہمارا گول ڈیسائیڈ نہیں ہے، مقصد ہمارا نہیں ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان سارے بزرگوں کے ہونے کے باوجود، نمازیوں کے ہونے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہوں گے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امت میں اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے باوجود، اتنی عبادت اللہ کی کرنے کے باوجود، اگر آج ذلیل و خوار رسوا قوم اگر کوئی ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں. بزرگان محترم، آج ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے جو قوم ہے کہ ان لوگوں نے کتنے 100 سال پہلے سے تیاری کی. اس قوم کے سارے لوگ نہیں ہیں، ان میں سے کچھ تعداد ایسی ہے جو اس مشن کو لے کر اٹھے. ابتدا میں تو یہ بات انسنی سی دکھائی دیتی تھی، لیکن ان لوگوں نے کتنی محنت کی، 100 سال سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. محنت کر رہے، شروع سے محنت کر لیتے آئے، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، کسانوں کے اوپر، مردوں عورتوں کے اوپر، ہر ایک فرد کے اوپر ان لوگوں نے محنت کی. کھیل کے میدانوں میں فلموں کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، اخباروں کو استعمال کرتے ہوئے، ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اس کے پیچھے اپنی محنتیں لگائیں
اپنی قربانی دی، اپنا مال لگایا، اپنی ذہانت لگائی، اپنے جو ان کے اندر اصطلاحات تھی، ان کے اندر جو خصوصیات تھی، سب چیزوں کو استعمال کیا اور آج وہ اس مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ حضرات کی دلی تمنا اب کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو یا نہیں ہو؟ کیا ہے آپ حضرات کی تمنا؟ بتائیے، اشارہ کیجئے، تمنا کیا ہے؟ کہ وہ کامیاب ہو کہ ناکام ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ ناکام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمناؤں کی وجہ سے اپنے قانون انصاف کو تبدیل نہیں کرتا۔ ہماری تمنا کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جتنے اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، سب مل کر بھی دعا کریں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے قانون کو، اپنے سنت کو، اپنے سسٹم کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جنگ احد ہم نے سنی ہے، واقعہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ کے مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو رہی تھی، بعد میں وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ کیسا تبدیل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کی بھی حیثیت رکھتے تھے، جنگی فنون سے بھی آپ ماہر تھے، سیاسی امور سے بھی آپ واقف تھے، اور نبی بھی آپ تھے۔ تو جس طریقے سے ہم ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں کہ نمازیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، ہم صرف یہ پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں، اور جو دوسرے پہلو تھے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیاسی قائد کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ ہم اپنے پاس اتنے اعلیٰ ترین سیاسی قائد کو رکھ کر ہم آج دوسرے مسلمان قائدوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں، آخرکار وہ بھی ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ایسی ذات جس نے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہم لوگوں کے لیے آنسو بہائے ہیں، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی صلاحیت بھی رکھتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جائزہ لیا میدان کا کہ ہم جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے، پیچھے سے ایک چھوٹا راستہ ہے۔ آپ نے مشورہ کیا اور بتایا صحابہ کرام کو کہ اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر چند افراد وہاں پر جائیں، ہو سکتا ہے جب ہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھے، مسلمان کو دشمنوں کا لشکر، کافروں کا لشکر پیچھے سے پلٹ کر اس راستے سے ہمارے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو صحابہ کرام کے ایک جماعت کو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا دیا۔ جنگ شروع ہوئی، ابتدا میں مسلمانوں کو فتح اللہ کی طرف سے نصیب ہو رہی تھی، مسلمان آگے بڑھتے جا رہے تھے اور دشمنان اسلام پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں جن کو اللہ کے نبی نے پہاڑ کے اوپر کھڑایا تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ تو جیت رہے ہیں، تو وہ اس غلط فہمی کے میں کہ ہم اب جیت گئے، کامیابی ہمیں مل گئی، تو وہ اس جیت کی خوشی میں اس پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر گئے۔ جو امیر وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، جب تک میرا حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترے گا۔ صحابہ کرام نے جو وہاں پر تھے انہوں نے قیاس کیا کہ یہ حکم صرف جنگ کی حد تک تھا، اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب اترنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو لہذا وہ نیچے اتر کر آ گئے۔ دشمنوں میں سے ایک سپہ سالار نے دیکھا خالد بن ولید جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کمزوری کو بھانپ لیا، بڑی جنگی مہارت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، وہ پیچھے سے ایک چھوٹا سا لشکر لے کر گئے اور اس پہاڑ کے درمیان میں سے جو راستہ تھا وہاں سے آ کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو کیا فرشتوں کو نازل نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میدان میں موجود ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس سپہ سالار کے ذہن کے اندر بات ڈال سکتا تھا کہ وہاں سے راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نہیں کی، اپنا قانون چینج نہیں کیا، اپنا سسٹم نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، لوگوں کو پتا چلے کہ تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا۔ تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون ہمارے لیے نہیں بدلے گا۔ جو قوم محنت کرے گی، مشقت اٹھائے گی، قربانیاں دے گی، تکلیفوں کو برداشت کرے گی، اپنا مقصد بنائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ اس کا مقصد برا ہے، غلط ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے، سب کو پسند نہیں ہے، تو ایسے مقصد میں وہ کامیاب ہوگا اگر وہ قربانی دیتا ہے۔ آج ہم اگر تہجد گزار، نماز عبادت گزار بھی بن جائیں، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان کا، اس علاقے میں جتنے مسلمان ہیں ان کا، اپارٹمنٹ اطراف میں جتنے مسلمان ہیں سب کا، اگر کوئی ایک مقصد نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ تو کیا مقصد ہونا چاہیے ہم لوگوں کا؟ کہ سامنے والوں کا جیسا مقصد ہے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، کیا ہم لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کو مسلمان ملک بنا دیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جمہوریت والا ملک ہے، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس پورے ملک کو مسلمان کا ملک بنا دیا جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد اور نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو عدل ملے، انصاف ملے، امن ملے، کسانوں کو امن ملے، مزدوروں کو امن ملے، ہماری سرحد پر رہنے والے جوانوں کو امن ملے۔ اس ملک میں جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک فرد کو امن کس طریقے سے حاصل ہو، عدل کس طریقے سے سب کو ملے، یہ ہم لوگوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد کو لے کر ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، اپنے برادران وطن سے ملاقات کرنی ہے، آپسی رنجشوں کو دور کرنا ہے، اختلافات کو دور کرنا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اس کو دور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ان کے گھر جانا ہے، ان کو اپنے گھر بلانا ہے اور بیٹھ کر بات چیت کرنا ہے، اور درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے، اور اس بات پر مشورے کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے درمیان میں جو پہلے زمانے کے اندر محبت ہوا کرتی تھی، کیسے ہم اس محبت کو دوبارہ بحال کریں، اس کی فکر ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ یہ مقصد لے کر ہم مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو دوسرے ممالک کے اندر گئے ہیں، اسلام کو لے کر جنگیں جو ہوئی ہیں، وہ اسلام کے غلبے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں کی عوام پر جو ظلم ہو رہا تھا، وہاں پر جو بے امنی تھی، اس بے امنی کو دور کرنے کے لیے اور وہاں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام نے جنگ دی۔ اور صحابہ کرام کو جب فتح ہوئی تو صحابہ کرام نے جہاں جہاں حکومت کی، صحابہ نے جہاں جہاں حکومت کی، وہاں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا کھلا اختیار دے کر رکھا گیا تھا۔ کسی کے مذہب کی جگہوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تو جب ہم لوگوں کا یہ حال ہوگا اور یہ مقصد جب ہم لوگوں کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ویسے ہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوگی جیسے صحابہ کرام کے ساتھ تھی۔ بزرگان محترم، اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آج 28 ہے، ایک دن اور 2 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا۔ اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے میں سال ختم ہوتا ہے، محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہم دوسری قوموں کی طرح جس طریقے سے نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مرد اور عورتیں اکٹھا ہو کر انجوائے کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں
اور خوشیاں مناتے ہیں اور نئے سال کا ویلکم کرتے ہیں۔ وجہ پوچھی جائے تو بتاتے ہیں کہ آنے والا سال کا ہم اس طریقے سے ہنسی خوشی استقبال کریں گے تو آنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں کا سال تبدیل ہوگا، کیلنڈر تبدیل ہوگا، سال نئے سال کے اندر ہم لوگ داخل ہوں گے تو ہم لوگوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے ایک سال جو اب گزرا ہے اس میں نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، کتنے میں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، کتنی میں نے نمازیں پڑھی ہے، کتنے میں نے اچھے کام کیے ہیں، کتنا مال اللہ کے راستے میں نے خرچ کیا ہے، اس کا ہم محاسبہ کریں۔ اگر ہماری اس ایک سال کی زندگی غفلت کے اندر گزری ہے تو اب جو نیا سال 2 دن بعد شروع ہوگا محرم کے مہینے سے، اس مہینے سے ہم یہ ارادہ کریں کہ اس نئے سال کے اندر ہم اپنا ایک مقصد بنائیں گے، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ ہم لوگوں کا ایک گول ہونا چاہیے، ہم لوگوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اور جو بات اس سے پہلے میں نے کی، آپ حضرات بڑے فکر مند لوگ نظر آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں، میچور لوگ نظر آتے ہیں، آپ اس بارے میں غور و فکر کریں اور اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اطراف میں، اپارٹمنٹ میں اگر ہم رہتے ہیں تو وہاں پر اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کر کے ملاقات کرنا شروع کریں۔ بزرگان محترم، چند باتیں یہ جو محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور جو چیز کے اندر حرمت پائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جو چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں، احترام اس لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو لیجئے، اس کے اوپر اگر اس کے پردے اگر ہم نکال دیں تو اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اچھا ایک تعمیر کیا ہوا ڈیزائن بنا ہوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پتھروں سے بنایا تھا جوڑ کر اس طریقے کا گھر ہے، لیکن اس کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہے، اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر آ گئی، پوری دنیا کے مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اس کا ادب اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اللہ نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا بھی ہم لوگوں کو ادب اور احترام کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم عام دنوں کے اندر غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں، اس مہینے کے اندر ایسا نہ کریں، اس کو ہم اچھی طریقے سے اللہ کے حکموں کے اوپر چلتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے 10 تاریخ، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کی الگ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے اس وقت بھی 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہاں پر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے جو یہود تھے وہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھی وجہ اللہ کے نبی نے کہ تم لوگ کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو بتلایا ان لوگوں نے کہ 10 محرم یہ ایسا دن ہے کہ جس دن فرعون سے نجات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، تو اس کے شکرانے میں ہم لوگ کیا ہے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کا اور زیادہ حق ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ ہم شکرانے میں روزہ رکھیں۔ تو یہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाए, लेकिन अब यहूद भी उस दिन का रोजा रखते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई 10 मुहर्रम का रोजा रखना चाहता है तो वो 10 के साथ या तो 9 को मिला ले, 9-10 का इस तरीके से रोजा रखे। अगर 9 को नहीं मिला रहा है तो 10 और 11, गोया 2 दिन रोजा रखने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। वजह इसकी ये कि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो जाए। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, इबादत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाबहत इख्तियार करने से मना कर रहे हैं, तो हम लोगों की क्या मजाल कि हम अपने रहने सहने में, अपनी जिंदगी के हर पहलू में दूसरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करें। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो अय्याम 1 या 2 दिन बाद शुरू होने जा रहे हैं उसका अदब और एहतराम कीजिए। उस महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की फरमाबरदारी कीजिए, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करने की कोशिश कीजिए। और जो 10 मुहर्रम का रोजा है उसको रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 1 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से बड़ा फायदेमंद सौदा है कि एक दिन हम रोजा रखें और उसके साथ 9 या 11 को मिला लें तो 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे माफ कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को एक होने और एक मकसद के तहत एक होकर जमा होने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल